ایک ہمارے جونیئر وکیل ایڈوکیٹ شفیق لاشاری کو دھکا دیا، اس کے بعد پھر وکلا نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا۔ پوری کوشش کی کہ رجب بٹ سے ویڈیو بنائی جائے، اس کو ڈرایا گیا، اس کو دھمکایا گیا کہ رجب بٹ نے جی ہمیں کچھ بولا ہے۔ یار کیا اس نے کسی کا نام لیا تھا؟ وکلا کو کیا وکلا کوئی خدا بن چکے ہیں؟ کس نے کہا تھا اس پہ کیس کرو؟ کس نے کہا تھا کہ اس پہ نماز والا کیس آپ کرو؟ علماء اس کو معاف کر چکے اس معاملے میں، تو دوبارہ سے اسی معاملے میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کراچی کے اندر جو سب کچھ ہوا رجب بٹ کے ساتھ، اس پہ تھوڑا سا میں بات کروں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی کوشش کی ان لوگوں نے، تقریباً 60 کے قریب یہ وکلا تھے۔ آج چونکہ وہاں پہ ہڑتال بھی چل رہی تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا، چونکہ پری پلان تھا سارا کچھ، یہ تو اب سب کو پتہ چل گیا، مزید انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہ پوری کوشش کی کہ رجب بٹ سے ویڈیو بنائی جائے، اس کو ڈرایا گیا، اس کو دھمکایا گیا کہ آپ معافی مانگ لو، معاملے کو ختم کرو، اور یہ اس کی ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن رجب نے بولا بھائی جو کر سکتے ہو کر لو، معافی میں نہیں مانگوں گا۔ یہ ساری باتیں بتائی ہیں جی ندیم نانی والا نے، انہوں نے کھل کے کافی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً یہ جو وکلا آئے تھے سارے تیاری کے ساتھ آئے تھے، جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے اتنی بڑی تعداد وکلا کی دیکھ کے مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ خیر اس نے دوستی کا حق ادا کیا، ندیم نانی والا نے جس طرح اس کو گریب کیا، جس طرح اس کو بچایا۔ دوسری بات، پہلے تو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب تھے، ایک اور وکیل صاحب چانڈیو صاحب ہیں، مجھے ان کا پورا نام نہیں آتا، آج کافی زیادہ وائرل ہو رہے ہیں۔ میں بھی ان کی دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک آئی ڈی، 7 ملین تک ان کی ویڈیوز گئی ہیں، ایک 4.5 ملین پہ جا رہی تھی، ایک 7.7 ملین پہ جا رہی تھی، کوئی 39-40 ہزار ان کے فالوور تھے۔ مطلب ایک اور بندہ آج وائرل ہو گیا، ایک اور بندہ آج مشہور ہو گیا۔ آج ٹک ٹاک کے اوپر یہ ویڈیوز چلیں گی، ابھی تو 7 ملین پہ ہو سکے 10 پہ جائے، 15 پہ جائے، پیچھے اور ویڈیوز آئیں گی۔ اور بھائی صاحب نے انٹرویوز دینے بھی، یہ جو انٹرویو دیا نیو چینل کا انہوں نے، ساتھ ساتھ ان کے انٹرویوز بھی سٹارٹ ہو گئے۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا فیم کا سارا چکر، وہ آج پھر سے ایک نئے بندے کو اس میڈیا کی دوڑ میں لے آیا، اور ابھی بھائی صاحب نے انٹرویو دینے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کتنے انٹرویوز دیتے ہیں۔ فیم سب کو چاہیے، ویوز سب کو چاہیے، وائرل سب نے ہونا ہے، لیکن اسلام کا نام لے کے، مذہب کا نام لے کے، پرسنل چیزوں کو لے کے فیم لینا، مشہور ہونا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شارٹ ٹائم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، جس طرح یہ سارا کچھ ہوا، پرسنل انا پہ چیزیں بنائی گئی، اور یہ بات بولی گئی کہ رجب بٹ نے جی ہمیں کچھ بولا ہے۔ یار کیا اس نے کسی کا نام لیا تھا؟ وکلا کو کیا وکلا کوئی خدا بن چکے ہیں؟ مطلب وکلا کوئی وکیل کوئی غلط کام کرے تو اس پہ ہم لوگ بات بھی نہیں کر سکتے؟ کس نے کہا تھا اس پہ کیس کرو؟ کس نے کہا تھا کہ اس پہ نماز والا کیس آپ کرو؟ جبکہ پتہ ہے ہزاروں لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں، معافی وہ مانگ چکا ہے، علماء اس کو معاف کر چکے اس معاملے میں، تو دوبارہ سے اسی معاملے میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، سندھ کے اندر یہ تو ہم نے سنا تھا کہ وڈیرے جو ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، آج ہم نے وکلا کو بھی دیکھ لیا کہ کیسے چاہے ایک گروہ اکٹھا ہوا، اور پھر عدالت کے اندر نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، کسی قسم کا بھی ان کو ڈر خوف نہیں ہے۔ ویڈیو بنتی رہی، سارا کچھ ہوتی رہی، مارتے رہے، کوئی خوف نہیں، اور مارنے کے بعد بھی ویڈیوز بنا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی میں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی پنجاب ہوتا نا، یہ حرکت نہ ہوتی۔ کراچی کے اندر آج سمجھ آئیے یہ وڈیرے کیوں اتنا زیادہ سٹرونگ ہیں، یہ اتنا زیادہ ظلم سندھ کے اندر کیوں ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب بدماشی کلچر ہوگا، جب مار کٹائی والا کلچر ہوگا، تو پھر یہ چیزیں تو نکلیں گی۔ یہ اتنے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرعون بن چکے ہیں کہ ان کو غصہ آ گیا کہ رجب نے کیسے ہمارے خلاف بیان دے دیا۔ بھائی اس نے ہمارے خلاف بات کیوں کی ہے؟ اس نے وکیلوں کی تذلیل کی ہے، تو کیا یار وکیل قانون سے بالا تر ہیں؟ کوئی خدا ہیں؟ یا آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے۔ یہ تو بالکل فرعونیت والی مثال ہوگی کہ وکلا کے خلاف کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا خدا ہے؟ کیا وکلا جرم کریں گے اس کے اوپر بات نہیں ہوگی؟ انہوں نے سیدھی بدماشی مچا کے رکھی، یہ ان کی غیرت تھی، ان کی انا تھی، جس کو لے کے یہ لوگ چل رہے تھے، اور اسی بیس پہ انہوں نے رجب بٹ ندیم نانی والوں کو 2 نہتے لوگوں کے اوپر حملہ کیا۔ اتنے مائی کے لال تھے، ان کو بتاتے کہ ہم آئیں گے 60 بندہ، بھائی اپنی تیاری کر کے آؤ۔ اتنے بدماش تھے تو ان کو بولتے آؤ کورٹ سے باہر فلاں جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، آ جاؤ وہاں پہ۔ اس کو بولتے ہیں بدماشی۔ 2 بندوں کو مار لینا بدماشی نہیں ہوتی۔ 2 ورسز 60 کا یہ فگر تھا، اور اس پہ آ کے اب ویڈیوز بنا رہے جی ہم نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی پشت پہ وار کرنا یہ ایک بزدلانہ عمل ہے۔ ہم اس بزدلانہ عمل کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں۔ تسی اننے دلیر سی نا تو بتا دیتے اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے، چھوڑو عدالتوں کو۔ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کو چاہیے کہ عدالت کے اندر اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ اب یہ معاملہ لے کے آئے میدان میں،
بولے نہیں کرتے عدالتوں کے معاملے, آؤ روڈ پہ معاملے حل کرتے ہیں. بدماشی جو کلچر ہے, بدماشی سب کو آتی ہے. اللہ معاف کرے, ان لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھ لیے, اپنے آپ کو کیا کر لیے کہ یہ فرعون بن گئے کہ ان کے خلاف کوئی بندہ بات کرے یہ اس کے اوپر تشدد کریں گے, یہ ماریں گے اس کو. اگر کوئی بندہ وہاں پہ مر جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون تھا؟ پھر اس کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں. ڈر خوف نہیں ہے. یہی ہماری حکومتوں کا حال ہے, یہ ہماری حکومت کا حال ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا حال ہے کہ کیسے چیلنج کیا گیا آج عدالت کے اندر. جیسی عدالت کے اندر انٹری ہوتی ہے, عدالت کے احاطے کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے, نہ کسی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی, نہ کسی نے اس کو کنڈیم کیا, کسی نے ابھی تک, سب نے اپنے منہ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور میں حیران ہوں اینکر پہ جو بول رہے ہیں جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس ظالموں 2 بندے تھے اور وہ 60 بندہ تھا. اس سے میں کوئی بڑے سے بڑا فن خان ہوتا نا تو انہوں نے چھوڑنا تھا ان کو. میں یہاں پہ اتنا کہوں گا, ظلم اتنا کریں جتنا برداشت کر سکیں. آج سرعام جرم ہوا ہے, عدالت کی توہین ہوئی ہے, وکیلوں کی توہین ہوئی ہے, کالے کوٹ کی توہین کی ہے ان لوگوں نے. پورے پاکستان کے وکیلوں کو آج ان لوگوں نے رسوا کیا ہے. بھائی کوئی مسئلہ تھا, عدالتیں کس لیے؟ وکلا تو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ عدالتوں میں جاؤ. عدالتیں بنی اس لیے, وکلا کے پاس تو ہم جاتے تھے انصاف کے لیے. کیا ان وکیلوں کے پاس ہم جائیں گے اب انصاف کے لیے کہ جنہیں خود بھی سمجھ ہی کچھ نہیں ہے؟ ان سے زیادہ تو وہ ان پڑھ لوگ بیچارے ٹھیک ہیں, کم سے کم پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے, ایک جینون ریزن ہوتی ہے, اور یہ یہاں پہ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. خیر ساری باتیں ایک طرف, جنی بھی انہوں نے کوشش کی ایک بندے سے یہ لوگ معافی نہیں منگوا سکے. اور اب جب وہ کارروائی کرے گا تو ان سب کو لگ پتہ جائے گا. تسی کرو نا, آج ویڈیو بناؤ نا, آج کر لو, انٹرویوز دے دو, بدماشی کر لو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اب جو تمہارے ساتھ ہوگا نا تم سارے بچ نہیں پاؤ گے. منتیں کرو گے منتیں, لیکن بخشش تم لوگوں کو نہیں ملے گی. جتنی بڑی غلطی آج ان لوگوں نے کی ہے نہتے بندے پہ, اس کو کراچی بلایا, کراچی بلا کے کراچی والوں کو بھی بدنام کیا, وکلا کو بھی بدنام کیا, اور اب ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور باقی جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دماغ میں رکھو ان کو ویوز مل رہے ہیں. اور بھائی اگلے کے 40,000 فالوور ہونے والے ہیں, 7 ملین شاید اس کی زندگی میں نہ ہوتے. آج اس کی ویڈیو 7 ملین پلس جا رہی ہے, 4 ملین پلس جا رہی ہے. کیا ہو گیا ہے میڈیا والوں کو, کیا ہو گیا؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیسے ویوز لیے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو فیمس کیے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جانتا کون تھا پہلے؟ اسی طرح جب یہ لوگ ویوز لیں گے, کل کو تیسرا بندہ اٹھے گا, یہ ویوز کا چکر ہے, یہ ایک چکر ویو ہے جس کے اندر پستے رہیں گے. اور وکلا کا کیا کام ہے؟ ٹک ٹاک بنانا. وکلا کا کیا کام ہے؟ بدماشی والی ویڈیوز بنانا, لپسنگ کرنا. وکلا کا کون سا رائٹس ہے جس رائٹس کے تھرو یہ لوگ اپنے مونیٹائز چینل چلا رہے ہیں؟ یہ کس لا کے تھرو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, اوپر بدماشی والے گانے چلا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ہمارے وکلا ہی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عام بندے سے ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ سب اپنی ٹک ٹاک آئیڈیاں چلا رہے ہیں, سب بدماشی والے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں, مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ملک پاکستان کے اندر؟ اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. انشاءاللہ ہم لوگ پریس کلب کے باہر اس پہ مظاہرہ کریں گے. اور جہاں تک ہماری آواز ہوئی, سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان وکلا کی آئی ڈیز بند کی جائے. یہ جو وکلا بھی یہ آئی ڈیز یوز کرتے ہیں جس میں بدماشی کلچر دکھاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, ہاں وکلا آپ قانون کی بات کریں, نو پرابلم, وی آر ود یو. آپ اچھی باتیں لوگوں کو سکھائیں, لوگوں کے رائٹ سکھائیں. ایڈوکیٹ فیاض رامے کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیں, عبد المتین صاحب کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیں, باقی وکلا کی بھی آپ جا کے دیکھ لیں. ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ امن کا درس دیتے ہیں. ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ رائٹس کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ ٹک ٹاک پہ آنا, ٹک ٹاک پہ مونچھوں کو تاؤ دینا, بدماشی کرنا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس کو ابھی رکنا چاہیے. سندھ کے اندر لا قانونیت ہے, ہمیں آج اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیسے عدالت میں ایک بڑے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, نہ پولیس آئی, نہ کوئی ریسکیو آئی, نہ کہیں اطلاع ہوئی, نہ کوئی پولیٹیشین سامنے آیا. سب کے جو منہ ہے نا اس کو چپ لگ گئی ہے. پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ ان سب کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کے لنکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, کتنا کر لو گے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, یہاں پہ نہیں, آگے تو پکڑے جاؤ گے. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بولوں, نقصان رجب کا نہیں ہوا. رجب آج پھر ہٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 2 تھے, دوسری سائڈ پہ 60 بندہ تھا. ندیم نانی والا نے دوستی کی مثال قائم کر دی. اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ آج یہ پتہ چل گیا کہ رجب کا دوست کون ہے, اور اس کے ساتھ کھڑا رہے اینڈ تک, اس کی خاطر مار کھائی, سارا کچھ کیا. اور جو مدعی وکیل صاحب ہے جنہوں نے اپنی مدعیت میں پرچہ کیا ہے, اب دیکھتے ہیں قانون ان کو کس طرح لیتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان شارٹ آج لا قانونیت کی مثال قائم ہوئی ہے پاکستان کے اندر, لا قانونیت کی,
کہ کیسے قانون کی دجیاں بکھیری گئیں, آئین کی دجیاں بکھیری گئی, اور ان لوگوں نے کہ جو اس کے رکھوالے تھے, آج رکھوالوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. میں یہی کہوں گا. باقی رجب بٹ بالکل ٹھیک ہے, خیر خیریت سے ہے, وہ لاہور آئے گا, اب اس کا ٹائم میں وہ ایکشن لے گا, اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کرتا کیا ہے ان کے ساتھ. اب کہانی میں ٹوسٹ آئے گا, اب پتہ چلے گا کہ کون مرد مجاہد ہے, کون میدان کا کھلاڑی ہے, کیونکہ اب سیدھی سیدھی دشمنی ہے. یہ سیدھی سیدھی ان لوگوں نے دشمنی نکالی ہے, اور اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے ان سب پہ تحقیقات ہوں گی. بہت سارے لوگ انوالو اور بھی ہیں جن کی ابھی تک ویڈیوز نہیں آئیں, حالانکہ ان کی ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ کی گئی, میں انشاءاللہ میں اس کا پروف آج نہیں, میں کل لگاؤں گا. آج کا دن تھوڑا صبر کر جائیں, کل میں آپ کو سارے پروف دوں گا کہ کیسے یہ پلاننگ کی گئی تھی وکلا کی طرف سے, کیسے بتایا گیا تھا. یہ سارے پروف میرے پاس پڑے ہیں. انشاءاللہ کل میں ویڈیو لگا کے آپ لوگوں کو پروف دوں گا کہ پلاننگ ہو چکی تھی, کیسے پلاننگ ہوئی ہے, کیسے بدماشی کلچر کو فروغ دیا گیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اس ٹائم پہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے, ساتھ دیجیے گا. اللہ حافظ.